بالکل اب آپ نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ ہے۔ اور پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اول ہو رحمہ، یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا رحمت کا عشرہ ہے، بالکل و اوسط ہو مغفرہ، فرمایا کہ درمیان والا جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، و آخر ہو عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو پہلا عشرہ گویا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو برسا کر کے لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کر کے اپنی طرف، پھر دوسرے عشرے میں معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ سر پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، بالکل تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت جو ہے اس نے رحمت نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو، بالکل تو بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، بغیر اللہ کی رحمت کے کسی کو عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی۔ بالکل اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو اپنے گناہ سرزد ہوئے ہیں گزشتہ زندگی میں، اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور رحمت جو ہے وہ اللہ کی برستی رہے اس پر۔ انسان کی نظر اپنے گناہوں کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ عبادت کی طرف۔ اس بالکل کی وجہ یہ ہے کہ جب گناہوں کی طرف ہوگی تو پھر وہ توبہ کی توفیق ملے گی، معافی کی توفیق ملے گی، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہوگی۔ سر پہلے عشرے میں دعائیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ پہلے عشرے کی دعا کون سی ہے؟ پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحمت نازل فرما دے، تو بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس میں بھی معافی کا بھی سبق دیا ہے اور رحمت کا بھی دیا ہے، اور اللہ رب العزت بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت کی صفت ہے، یہ اس کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ معافی جو ہے اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور یہ رحمت کے عشرے میں ہمیں رحمت والے اسباب کو اپنانا ہے، سر تاکہ وہ اللہ کیسے کی اسباب اپنانا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم دعا تو پڑھیں، لیکن ویسے اسباب کیسے بنیں گے ہمارے لیے؟ اب وہ اسباب جو ہیں وہ ہم نے وہ عبادات جس کے کرنے سے اللہ کی رحمت میری طرف یا ہماری طرف متوجہ ہو، وہ قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، فرمایا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ تو گویا کہ استغفار کثرت سے کرے، کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ رب العزت جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ہر شخص آج مسائل میں گرا ہوا ہے۔ بالکل جس کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر استغفار کو لازم پکڑ لے گا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا کہ جو لازم پکڑ لے گا استغفار کو تو اللہ رب العزت اس کی ساری مشکلات پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ صبح سے شام ہم بھاگ رہے ہیں جس کی طرف، فرمایا کہ اللہ اس کو بے حساب ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔